بالخصوص گلگت بلتستان کے معاملے میں جو بھی لوگ آئیں گے، چاہے وہ ڈیولپمنٹل سیکٹر ہے، چاہے وہ انویسٹرز ہیں، وہ آئیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی اس طرح کی انویسٹمنٹ کریں گے، کوئی بھی اس طرح کا ڈیولپمنٹل انٹرونشن کریں گے جہاں ہمارے ماحول کو جس فریجائل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اس کے اوپر امپلیکیشن نہیں ہے، تو میں سہولت کار بننے کے لیے تیار ہوں۔ انوائرمنٹ وچ از ویری مچ فریجائل، پوری دنیا میں دیکھیں آؤٹ سائڈ دا پولر ریجن ہمارے پاس سب سے بڑے ایسڈس ہیں، گلیشیئرس کے ایسڈس ہیں، وہاں پہ ہم اگر وہ آبجیکٹیوز کمپرومائز کرنے دونوں معاملات میں، یہ انویسٹر کا معاملہ بھی ہے، یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کا معاملہ بھی ہے، تو ہم نے پہلے بات کرنی ہے یہاں کے انڈیجنس وائسز کی، لوکل کمیونٹیز کی، کہ ان کا سٹیک either in development scenario, either in the investment scenario، ہمارا سٹیک کیا ہے۔ اگر وہ سٹیک ڈیفائن نہیں ہوتا ہے تو ہم دونوں ان دونوں کو میرے حساب سے السلام علیکم کہنا چاہیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، پروگرام روبرو میں میرے مہمان، آج کے مہمان میں تعارف کروا دوں، وسیم صمد ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہیں، وسیع تجربہ ہے ان کو گلگت بلتستان میں ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں کام کرنے کا۔ آج ہم وسیم صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ گلگت بلتستان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ جتنے بھی دہائیاں آپ کہیں 4 یا 4.5 اراؤنڈ، اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کتنی ہوئی ہے، اور جن اداروں نے اس کو کنسیو کیا تھا اور کیا وہ رزلٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہ گلگت بلتستان کے اندر آج کل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چینل سے انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، ڈونرز آ رہے ہیں، تو کیا انویسٹمنٹ گلگت بلتستان کے اندر آ کے کرنی کس حد تک سیف ہے، ماحول کے لیے سیف ہے، کلچر کے لیے سیف ہے، اور جو ہمارا انوائرمنٹ، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ وسیم صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ شبیر بھائی، بہت شکریہ۔ کمنگ ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹ اوے، جو ہمارے، اگر میں نے 4 دہائیاں استعمال کی ہیں جو ہمارے یہاں پر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز مختلف کام کرتی رہی ہیں، آپ کے خیال میں کیا ہم نے یا ان اداروں نے وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا ہے؟ شبیر بھائی، لاسٹ ٹائم میں ہماری بات ہوئی تھی، بہت شکریہ آپ نے دوبارہ بلایا، بالکل اچیو کیا ہے، لیکن کس حد تک اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے، وہ میں لاسٹ ٹائم بھی آپ سے جو بات چیت ہوئی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ وہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اور وہ تناظر جو آج سے 4 دہائیوں پہلے تھا، کیا آج بھی اسی تناظر میں جو ڈیولپمنٹ کی فلسفی یا ترقی کا فلسفہ رہنا چاہیے، وہ ویسا ہی ہے، تو یا اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ دو بہت الگ الگ۔ آپ کی اسی بات کا کلامی معاف، ظاہر زمانہ چینج ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ، مینول سے اب ہم آٹومیشن کے اوپر آ گئے ہیں، تو جو ہماری اپروچ ہے، تو آج تو ساری چیزیں آپ کو آن لائن اور انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے، تو اب کیا تھوڑا سا ہمیں اپنی سمجھ سیدھی کرنی ہے، اپروچ ٹھیک کرنی ہے، کہ نہیں اسی سے ہم آگے جا سکتے ہیں؟ شبیر بھائی، یہ معاملہ جو ہے نا، یہ گیجٹس کا نہیں ہے، گیجٹس کا اس طرح کا ہے کہ آپ نوٹ پیڈ استعمال کر رہے ہیں، میں آئی پیڈ استعمال کر رہا ہوں، گیجٹس کا نہیں ہے۔ معاملہ جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ تیار ہونے کا اور ذہنی طور پہ اس بات کو قبول کرنے کا ہے کہ ہم ایک الگ دور میں رہتے ہیں اور ہم نے ایک الگ دور میں جانا ہے، جہاں پہ ہم نے اپنی نسلوں کی تیاری یہ نہیں کرانی کہ یہ تیاری کوئی مثلاً ہماری کچھ کام جو ہے، وہ جو میرا انٹرفیس رہتا ہے وہ اسکولوں کے حوالے سے رہتا ہے، اور اکثر اساتذہ سے میری گفتگو یہ ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو خصوصاً لکھائی کے اوپر کیوں آپ سٹریس کرتے ہیں، کیونکہ فیوچر میں، بلکہ آج بھی مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے اب جتنے بھی کالم لکھنے ہیں وہ کہیں آپ کاغذ اور پینسل سے لکھ رہے ہوں گے، بلکہ آپ لیپ ٹاپ سے وہ کرتے ہوں گے، تو لیکن یہ
गैजेट्स वाला मामला अगेन मैं नहीं कहूँगा, ये मामला जो है ना ये ज़हनी तैयारी का है, और ज़हनी तैयारी के लिए हमने अपनी नई पौध को उस डायरेक्शन की तरफ जो है और वो डायरेक्शन सेट करनी है कि जहाँ पे वी कम अप विद द चैलेंजेस ऑफ टुमारोज, एक्चुअली कल के वक्तों के लिए। सही। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, एनजीओज़ की, इनका यकीनन एक सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डिफाइन होते हैं कि उसमें माहौल का भी ख्याल रखना है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, दोनों साइडों पे काम करने वाले, तो माहौल का भी ख्याल रखना है, कल्चर को भी देखना है कि ज़्यादा ख़राब ना हो, बहुत सारी चीज़ें, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जो हमारी ख़वातीन के हवाले से, मतलब वो एक वे फॉरवर्ड लेके आते हैं। लेकिन अगर हम देखें, अगर एक इन्वेस्टर आता है तो उसको इतनी सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़्यादा मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं होगी। उसको तो अपने प्रॉफिट से ज़्यादा गर्ज होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान ओपन अप हो रहा है इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो ऐसे में जब इन्वेस्टर आएगा, कोई आएगा और किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे, तो आपके ख्याल में हमारा माहौल, क्या हम इसको उसी तरह रख सकेंगे जो कि हमारा फ्रेजाइल एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये कंप्रोमाइज़ तो नहीं होंगी? शबीर भाई, इसमें ना मामला जो है, इसमें अगर एक तो हमारे तमाम लोगों को एक बड़ा शौक़ होता है ना पैटर्न लगाने का कि यार ये किस तनाजुर में जवाब देता है कि लेफ़्ट का, राइट का, वो सारी चीज़ें अगर नहीं होती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि मोर और लेस जितना भी डेवलपमेंट का, जितने भी 40 साल से जो आपने कहा वो डायरेक्शन रही है, उसमें भी हम एक एजेंडा लेके ज़रूर चले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से हो, वो एजेंडा जहाँ से भी आया हो, वो एजेंडा बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो डोनर ड्रिवन प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्होंने वो ये बताते हैं कि आपने ये करना है, ये करना है और ये प्रोपेगेशन करनी है। ऑफ कोर्स उसके अंदर नोवल आइडियाज़, उसमें कोई शक नहीं है कि वो जेंडर इक्वलिटी की बात हो, वो एक्सेस टू एजुकेशन की बात हो, एक्सेस टू हेल्थ की बात हो, वो तो एक हिडन एजेंडा या एक मोटिव को हम लोग लेके चलते हैं। रही इन्वेस्टर का, जब इन्वेस्टर आता है वो क्या होता है, तो उसमें मुझे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आता, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि दोनों मामलात में हम अपनी एज अ गिलगित बल्तिस्तान की आवाम, हमारा स्टेक वहाँ पे क्या है कि वी कंप्रोमाइज़ ऑन आवर कल्चरल सेंसिटिविटीज़, we compromise on our local partnership, we compromise on our environment which is very much fragile। पूरी दुनिया में देखें, आउटसाइड द पोलर रीजन हमारे पास सबसे बड़े एसेट्स हैं, ग्लेशियर्स के एसेट्स हैं, वहाँ पे हम अगर वो ऑब्जेक्टिव्स कंप्रोमाइज़ करने, दोनों मामलात में, ये इन्वेस्टर का मामला भी है, ये डेवलपमेंट सेक्टर का मामला भी है, तो हमने पहले बात करनी है यहाँ के इंडिजिनस वॉइसेस की, लोकल कम्युनिटीज़ की, कि उनका स्टेक इधर इन डेवलपमेंट सिनारियो, इधर इन द इन्वेस्टमेंट सिनारियो, हमारा स्टेक क्या है। अगर वो स्टेक डिफाइन नहीं होता है तो हम दोनों, उन दोनों को मेरे हिसाब से अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। सही। लोकल वॉइसेस का एक बड़ा कंसर्न ये होता है कि बहुत सारे इदारे सहूलतकार का किरदार अदा करते हैं और उनको अल्टीमेटली जो मिलता है वो कोई पार्टनरशिप नहीं होती है, बस वो छोटा सा कोई रोज़गार, कोई बेरा, अगर होटल की बात करें तो कोई इस तरह की छोटी सी जॉब की हद तक मिलती है। बाकी जो फ़ायदा तो सारा जाता है वो तो इन्वेस्टर को जाता है। क्या कहेंगे? शबीर भाई, मैं सहूलतकार बनूंगा अगर 3 चीज़ें हों उसमें। पहली तो वो सहूलतकारी इसलिए हो कि जितने भी लोग हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आएंगे, हम सब के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आएंगे, हमारे पाकिस्तान के अंदर आएंगे, वो इस बिना पे आएंगे कि वो मामला जो है, वो मॉडल जो है पार्टनरशिप का होगा।
چاہے وہ 1% کا ہوتا ہے، چاہے وہ 90% کا، 100%، 99% کا ہوتا ہے، وہ پارٹنرشپ پہ ہے۔ بالخصوص گلگت بلتستان کے معاملے میں جو بھی لوگ آئیں گے، چاہے وہ ڈیولپمنٹل سیکٹر ہے، چاہے وہ انویسٹرز ہیں، وہ آئیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی اس طرح کی انویسٹمنٹ کریں گے، کوئی بھی اس طرح کا ڈیولپمنٹل انٹرونشن کریں گے جہاں ہمارے ماحول کو جس فریجائل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اس کے اوپر امپلیکیشن نہیں ہے، تو میں سہولت کار بننے کے لیے تیار ہوں۔ تیسرا اور بہت امپورٹنٹ جو لگتا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بات کریں ویلیو کی، ہم بات کریں، ہم ان چیزوں کی بات نہ کریں کہ والیوم کی۔ لاسٹ ٹائم بھی ہماری ایک انفارمل سی ڈسکشن ہوئی تھی جہاں پہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ پوٹینشیل ہے جی پی کا، فرض کر لیں منرلز کے اندر ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے جی پی کا، میں کبھی بھی الاؤ نہیں کروں گا کہ کوئی فارن انویسٹر یا کوئی انٹرونشن یا کوئی ڈیولپمنٹ سیکٹر وہ اس پہ لیوریج کر کے میرے سارے پہاڑ کھودے اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میرے لیے کچھ نہ بچے۔ ٹورزم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں نمبرز کو کبھی بھی نہیں دیکھوں گا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اگر 1000 ٹورسٹ آتا ہے، اگر ایک نمبر کوٹ ہوتا ہے 10 ملین کا یا 20 ملین کا، وہ نمبر مجھے میٹر نہیں کرتا۔ 1000 ٹورسٹ آئے اور اس کا ٹرکل ڈاؤن جو ایفیکٹ ہے، اگر وہ جی بی کی عام ایک گھر میں پہنچتا ہے تو وہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اگر ان تینوں چیزوں پہ بات چیت ہو سکتی ہے تو پھر ہم سہولت کار بننے کے لیے تیار ہیں، ادروائز نہیں سر۔ تو آپ نے کہا کہ سہولت کاری اس جیسے آپ نے بتایا کہ ان شرائط کے اوپر ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ الاؤ کریں یا نہ کریں، میں کروں یا نہ کروں، کیا ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے جو کہ باؤنڈ کرے ان انویسٹرز کو؟ اس کی کوئی ضرورت ہے؟ بالکل ہے، پالیسی نہیں ہے اس وقت، اور پالیسی پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت کافی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے بھی کچھ، اور جو پریویس گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی کچھ کام کیے ہیں، خصوصاً جو 3-4 جو اہم سیکٹرز ہیں، اسٹارٹنگ ود دا ٹورزم، منرلز اینڈ مائنز، اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے ٹریڈ اینڈ کامرس کا، جہاں ہم لوگ سینٹرل ایشیا اور یورو ایشیا کے اور پھر ان کراس روڈز پہ رہتے ہیں، وہاں پہ تو یہ بنیادی پالیسیز، مثلاً آپ دیکھیں سی پیک کے حوالے سے بہت سارے معاملات پچھلے 3-4 سالوں سے، ہم لوگ 5 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے $بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے 5 سال کے اندر ایک عام شہری گلگت بلتستان کو اس کو کوئی ان ساری باتوں کا کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پالیسی انوائرمنٹ کلیئر کریں گی کہ ہاؤ ایکچولی وی دی پالیسی از کنڈیوسیو، کہ وہ ساری چیزیں، اور اس میں کوئی ریکریٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے ریجنز ہماری طرح کے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سندھ کی پالیسی لے کے آئے، آپ وہ پالیسیز جو جن ریجنز میں یعنی ہائی ماؤنٹین ایریاز میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں ان پالیسیز کو ریپلیکیٹ کریں، اور اس کے لیے ایکسپرٹس لے کے آئیں، دیر آر ایکسپرٹس، اور باہر سے لانے کی بھی ضرورت ٹھیک ہے۔ وسیم صاحب مجھے یہ بتائیں، منرلز اینڈ مائنس کے حوالے سے آج تک جتنے انویسٹرز آئے ہیں، کیا صحیح کام ہوا ہے؟ اس سے جو پارٹنرشپ کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ان کا ہوا ہے؟ اچھا، اس میں سچی بات یہ ہے کہ دونوں طرف نا ایک بڑا معاملہ خراب ہے۔ معاملہ خراب اس طرح کا ہے شبیر بھائی کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ان ایبسنس آف اینی جیولوجیکل سروے کہ اس جگہ میں یہ منرل ایسٹس ہیں اور اس کی ویلیویشن یہ ہے، اور اس ویلیویشن کے بنیاد پہ اس کے چاہے وہ لیزز ہوتے ہیں، چاہے وہ ایکسپلوریشن لائسنسز ہوتے ہیں، وہ ایشو ہوتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ انویسٹر آتا ہے تو کسی کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سونے کا پہاڑ ہے، صحیح، اور کمیونٹی کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی سونے کا پہاڑ ہے، دونوں۔ اب جب وہ دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور ایکچولی وہ
ایکسپلوریشن کا فیز گزرتا ہے تو دونوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے اصل اس پہاڑ کے اندر کتنے ریزروز پائے جاتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جب عیاں ہونے لگتی ہیں تو دے ڈونٹ ایکچولی کم ٹو اے کنسنسس کہ یہ اس کا شیئر ہونا چاہیے، یہ شیئر ہونا چاہیے. وداؤٹ ہیونگ دس جیولوجیکل سروے بہت سارے کیسز میں ہمارے 75 اسکوائر کلومیٹر کے 100 اسکوائر کلومیٹر کے لیزز دیے گئے ہیں جس پہ کام ہوا یا نہیں ہوا، اس کے بنیادی پرنسپلز کیا تھے، وہ اپنی جگہ ویلڈ ہیں. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمارے مائننگ کنسیشن رولز 2016-17 کے اندر جو مسنگ ہے وہ ہے ایک ایگزٹ پالیسی کی کسی مائن کا کلوجر کی کیا پالیسی ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری ایک اس طرح کی سچویشن ہے جہاں پہ نہ انویسٹر کسی کنکلوژن پہ آ سکتا ہے، نہ لوکل کمیونٹیز آ سکتی ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ وہ اویئرنیس ایز اے جی بی گورنمنٹ وہ لوکل کمیونٹیز کو ریگارڈنگ دیئر ایسیٹس ریگارڈلیس آف ویئر ایور دے آر ان 10 ڈسٹرکٹس آف گلگت بلتستان ان تک پہنچائی جائے. اور ایٹ دی سیم ٹائم انویسٹرز کو بھی یہ بتایا جائے کہ بھائی یہ ہمارا پوٹینشیل ہے، دس از دا ڈیل جو ہم پیش کر رہے ہیں ایز اے گورنمنٹ آف جی بی فرام دا کمیونٹیز اینڈ آپ کی طرف. تو وہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ آئے گی اسی پالیسی ڈاکومنٹ سے جس کا آپ نے ذکر کیا. بہت شکریہ وسیم صاحب. ٹائم چونکہ تھوڑا سا محدود ہے، صرف میں یہی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے خود ہی جواب دیا کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں طے ہونی ہیں یہ پھر کسی پالیسی کی موجودگی میں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی سے ہی ہوں گی نا. تو اگر پالیسی نہ ہو تو پھر تو کھلی چھوٹ، پھر تو سہولت کاری کے اوپر آپ روک بھی نہیں سکیں گے. آپ نہیں کریں گے، کوئی اور سہولت کاری کرے گا. ویلڈ کویشچن ہے لیکن نا امید نہیں ہے. جو کام ہو رہا ہے اس وقت، جو جی بی گورنمنٹ کے اندر جو کام ہو رہا ہے اسپیسیفکلی آن دا ایمفیسس آف پالیسی، اگر یہ رائٹ ڈائریکشن میں جائے ود رائٹ سیٹ آف پیپل اینڈ ود ڈائریکشن سیٹ، تو پھر ہم جیسے سہولت کاروں کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہیں گے شبیر بھائی ہم اور آپ مل کے شاعری کرتے ہیں. وسیم صاحب بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کی جو آخری بات وہ میں ضرور دہرانا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ سہولت کاری کریں گے بشرطے کہ لوکل پارٹنرشپ ہو، بشرطے کہ آپ کا انوائرمنٹ محفوظ ہو، بشرطے کہ آپ کے جو ویلیوز ہوں یہ کمپرومائز نہ ہوں. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.